ان کی مختصر سی بات ہوگی اور میں ان کے لیے وقت کی تعین کروں یہ تو گستاخی ہے، لیکن چونکہ یہ مجھے بہت قریبی سمجھتے ہیں اور اپنی اولاد کی حیثیت کا درجہ دیتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی میں ان کے سامنے ہمت کر سکتا ہوں محبتانہ طور پر کہ صرف اور صرف وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے جامع الفاظ کے اندر اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرحمن علم القرآن۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہمارے یہاں اسٹیج پر مختلف قسم کے ماشاءاللہ پھول جن کی خوشبوئیں الحمدللہ فضاؤں کو معطر کر رہی ہیں اور ماحول کو بہت منور کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی برکات سے اور حضرت صدر محترم اور ماشاءاللہ عاشق اور محب قرآن جو ایک مثالی اور تجدیدی کام واقعی ماشاءاللہ تحسین القرآن میں، تجوید القرآن میں ایک بڑا امتیازی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کے ذریعے اور صدقے اور یہ اکابرین ہیں ان کی فکروں کے صدقے اللہ اور مزید راستے ماشاءاللہ قرآن کی خدمات کے اور راستے آسان فرمائے۔ تو بس یہ ہے کہ بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اب یہ ہے کہ آخری بالکل لمحات بھی ہے اور اب اس وقت اور بہت سارے تقاضے ہیں، ضروریات ہیں، حاجات ہیں اور کھانے وغیرہ کا مسائل ہیں سامنے۔ تو بس میں صرف یہی ذرا سا عرض کروں گا کہ آج وہ میں نے جو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی الرحمن علم القرآن، یہ صفت رحمت اگر اللہ کی شامل حال نہ ہوتی تو اتنا اونچا کلام، چونکہ اللہ بڑے اونچے ہیں، بڑے ہیں، بڑے وزنی ہے، تو اللہ کا کلام بھی بڑا وزنی ہے۔ اللہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں تو کلام بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس باقی رہنے والے اور وزنی کلام کو یہ ذرا سے بچے جنہیں پائجامہ باندھنے کی تمیز نہیں، ناک صاف کرنے کی تمیز نہیں، اور جو اپنی مادری زبان صحیح نہیں بول سکتے، تو اس قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر ایسے اٹھائے پھر رہے ہیں کہ اتنی حفاظت ہمارے گھروں کے طاقوں میں اور مسجدوں کے محرابوں میں، مدرسوں کی درسگاہوں میں جو رکھے ہوئے ہیں وہاں نہیں ہو رہی ہیں، وہاں برف پڑ رہے ہیں، پرانے ہو رہے ہیں، لیکن یہاں خون کے قطرے قطرے میں جو یہ الحمدللہ یہ حروف مل گئے ہیں، الفاظ مل گئے ہیں، پرانے نہیں، ہر دن آنے والا نکھار لے کے آ رہا ہے ماشاءاللہ اور چمک پیدا ہو رہی ہے۔ سمجھے؟ اور ایسے بچے الحمدللہ ابھی آپ نے دیکھا اشارے کے ساتھ ساتھ نو کے زبان الحمدللہ قرآن زبان کی نوک کے اوپر دمادم سمجھے تمام رکوع کے ساتھ، تمام سورت کے ساتھ اور جناب پارے کے ساتھ ذرا سا اشارہ کرو تو اللہ کا یہ کلام سمجھے اگر واقعی صفت رحمان کی صفت رحمت نہ ہوتی، ایک حرف جو ہے اس کی گرمی اور اس کے وزن کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا، جس کو آسمان و زمین نہیں سنبھال سکے۔ اور اللہ خود خالق کائنات اور جو اللہ جن کا یہ کلام ہے وہ خود ارشاد فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ جی پہاڑوں کے اوپر اتار دیا جاتا تو پہاڑ جو ہے بے حال ہو جاتے، اپنے حال پر نہ رہتے، چکنا چور ہو جاتے، لیکن اللہ نے صفت رحمت کے ساتھ اس کو جی اتارا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طلب تھی اس امت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، رات دن موم بتی کی طرح گھل رہے ہیں، پگھل رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، پاخانہ ڈالا جا رہا ہے، دانت توڑے جا رہے ہیں، بدن زخمی کیا جا رہا ہے، لیکن ہر موقع کے اوپر یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ تو یہ اتنا موم بتی کی طرح غم میں گھلنے والا، پگھلنے والا کائنات میں آیا نہیں انسانیت کے لیے۔ اللہ نے خود روک لگائی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ارشاد فرما کے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید اس امت کے پیچھے آپ اپنی جانی کو ختم نہ کر دیں، ہلاکی نہ کر دیں اپنے آپ کو۔ اور پھر اللہ نے تسلی دی اور فرمایا ان علیک الا البلاغ، بس آپ کی ذمہ داری پہنچانے کی ہے، ہدایت دینا نہ دینا، سمجھ گئے جی، اس کو جمع کرنا قرآن پاک پر پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ پہنچا رہے ہیں، اپنے فرض کو پورا کر رہے ہیں، بس آپ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے، اب مسئلہ ہمارے حوالے ہے۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام یہ جو رات دن امت کے ساتھ درد تھا، ابھی ہمارے ایک عزیز محترم نے جو بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سمجھئے یقیناً آپ کے کمالات، جمالات، آپ کے حسن، لیکن اس کے باوجود اس طرح آپ کے جسم اطہر سے خون بہ رہے ہیں، دانت ٹوٹ رہے ہیں، سمجھئے کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سمجھئے بعد از خدا اس کائنات میں کمال والا، جمال والا، حسن والا۔ ایک شاعر کہتا ہے، بات کو ختم کر رہا ہوں، کہ چاند سے تشبیہ دینا، یہ تو آپ کا حسن ہے، یہ ظاہری حسن، کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی بات ہے۔ اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چاند جیسے تھے، وہ کون سی تعریف کر رہا ہے، کون سی وہ نعت خوانی کر رہا ہے، وہ تو عیب نکال رہا ہے۔ سمجھ گئے چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی بات ہے، چاند میں ہے جھائیاں اور حضرت کا چہرہ صاف ہے، چاند تو اندر سے آدھا کالا ہے، 14ویں رات کا چاند بھی کالا ہے۔ سمجھئے لوگ بتاتے ہیں، جو بڑھیا بتاتی ہیں دیہاتوں میں، کہ یہ بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے، چاند میں جو آتا کالا پن ہے وہ چرخے جیسے کہ مشکل، اس کی شکل ایسی لگتی ہے، تو چاند تو اندر سے کالا ہے۔ لیکن نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر ظاہری باطنی جانی دشمنوں کو بھی، ابو جہل وغیرہ رات دن قتل کے پلان بنا رہے، اس کی میں تیار کر رہے ملک سے باہر نکالنے کی، ایک بار بھی حملہ کرنے کی، لیکن جب ذکر آتا ان کی مجلسوں میں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا، یہاں آ کے سارے زبان کو اٹھنے لگتے تھے اور یوں کہتے تھے نا محمد کی زندگی کے اوپر یہاں انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ہے۔ تو ایسا مطلب یہ کہ وہ اور جسم خوشبو سے معطر جدھر کو نکل جاتے تھے، بات بس 1-2 منٹ کی ہے، جدھر کو نکلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت وقت بہت دیر کے بعد اس راستے سے گزرنے والے صحابہ کرام بتا دیتے تھے کہ یہاں سے آقا گزرے ہیں، وہ آپ کے جسم اثر کے اندر ایک قدرتی خوشبو تھی، فضاؤں میں پھیلتی چلی جاتی تھی، سمجھئے جی۔ اور سمجھئے آپ کے ایک دانت کے بارے میں جب بات آئی گئی تھی، وہ ایک ساتھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی وہ آپ کے حسن کے بارے میں بات کی تھی، تو مجھے یاد آ گیا ابھی، سمجھئے آپ کے جسم کا ذرہ ذرہ، جبکہ کیا اللہ نے اس کو منزہ اور کیا منور کیا تھا۔ ایک دانت کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے، سمجھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے بارے میں، وہ تو یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اگر جب مسکراتے تھے رات کے اندھیرے میں، تو دیواروں کے اوپر رات کے اندھیرے میں دانتوں کی چمک ایسی پڑتی تھی جیسے بجلیاں چمک رہی ہو۔ تو ایک شاعر کہتا ہے، در عدن کا موتی عدن کا موتی جو ہے سب سے زیادہ صاف شفاف مانا جاتا ہے، اور بڑی نزاکتوں سے وہ مطلب یہ کہ وہ اس کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ تو عدن کے موتی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آبرو تیری خاک میں مل جائے گی اے در عدن، اب وہ اکیلا پڑا مچل رہا ہے، سمجھ گئے جی، اور بہت اپنے اوپر ناز کر رہا ہے، سمجھ گئے آبرو تیری خاک میں مل جائے گی اے در عدن، تو نے دیکھا ہی نہیں دندان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کہیں مسابقہ ہو گیا نا، مقابلہ ہو گیا تیرا نبی کریم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک سے، تو آبرو تیری خاک میں مل کر رہ جائے گی۔ تو کیا شان تھی، لیکن امت کے غم میں کس طرح سے گھلتے چلے جا رہے ہیں۔ بس طائف کے اوپر، طائف میں جو حملے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، سمجھے کیا حال تھا امت کے لیے، اکیلے پس رہے ہیں طائف کے بالکل جنگل میں، ان بدماشوں نے سمجھے یہ بھی نہیں سوچا چلو واپس چلا جائے گا، عرب کی طرح خاطر مدارات، کم از کم پانی وانی پلا کے چلو واپس کر دو،
بدماشوں کو پیچھے لگا دیا کہ اسے مارتے چلے جاؤ. وہ بدماش مارتے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود تھک جاتے ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بیٹھ جاتے ہیں راستے میں. تو ایک زید بن حارثہ آپ کے غلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پتھروں کی جو بارش ہوئی ہے. تو ایک شاعر کہتا ہے ان پتھروں کے بارے میں کہ اپنی بدقسمتی پر وہ پتھر بھی رو رہے تھے اپنی زبان حال سے اور یہ کہہ رہے تھے طائف کے پتھر بھی اپنی بدقسمتی پر روئے پھوٹ پھوٹ کر. طائف کے پتھر بھی اپنی بدقسمتی پر روئے پھوٹ پھوٹ کر. یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں کہ اے خدا کن کم بختوں کے ہاتھوں میں آپ نے ہمیں دے دیا, ہم مجبور ہیں کیا کریں. جب یہ پھینک رہے ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر, ہم گر رہے ہیں پھینک رہے ہیں, لیکن وہ بھی رو رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ طائف کے پتھر بھی اپنی بدقسمتی پر روئے پھوٹ پھوٹ کر. جب انہوں نے دامن پاک کو دیکھا خون سے تربتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک خون سے نچوڑ رہا ہے, تو اپنی بدقسمتی پر رو رہے تھے کہ کتنا بدقسمت ہے ہم, ہماری وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اس کے باوجود کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے بددعا کی ہو یا حضرت جبریل خود آئے پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے, کہیں نہیں ملتا آپ نے مبارکباد دی حضرت جبریل کو. جبریل بہت اچھا ہوا, میں یہاں اکیلا پھنس رہا تھا, بہت اچھا ہوا, بہت اچھے موقع پر آئے. جب انہوں نے عرض کیا حضرت جبریل نے, آپ نے فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں, زحمت بن کے نہیں آیا. ایسا تو آیا نہیں, بس یہی فرماتے تھے اللہم اہد قومی, اے اللہ یہ میری جو یہ قوم ہے اے اللہ ان کو برباد نہ کر. سمجھئے آبادی کی دعائیں اور جناب ان کی بے قصوری کی دعائی دے رہے ہیں. ایسا مظلوم آیا نہیں کائنات میں سمجھئے جو ظالموں کی طرف سے صفائی کا وکیل بن کے اور بارگاہ الہی میں ان کی آبادی کی دعائیں کر رہا ہو اور جناب ان کی بے قصوری کی دعائی دے رہا ہو. فرماتے تھے اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون, اللہ ان کے واقع نہیں ہے جس سے مجھے دیکھ لیں. یعنی جب آنکھوں سے مار رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, جی وہ پتھروں کی بارش کر رہے تھے, لیکن آپ کیسی ان کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں ظالموں کی طرف سے. تو آج وہ تو ایک تو صفت رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طلب امت کے ساتھ رات دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھئے جی آپ کے اوپر جو آپ نے پتھر کھائے سب کچھ وہ ہوئے, تو آج اس کی برکات اور الحمدللہ آج حضرات کی جو محنتیں ہیں تو وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. انشاءاللہ یہ کوششیں جو کر رہے ہیں بہت اللہ قدر فرماتے ہیں, قدردانی ہوگی اور بہت انشاءاللہ چاروں طرف ایک ماحول اور فضا اور چاروں طرف انشاءاللہ سمجھئے منور اور ہوگا انشاءاللہ ماحول. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان حضرات کی فکروں کو اور یہ حضرات جو تشریف لائے ہیں اقدام عالیہ کی برکات سے, اور ہمارے بیچارے جہاں سے بھی اللہ سب کے ناموں کو جانتے ہیں اور سب کی فکروں کو جانتے ہیں. اللہ سب کی فکروں کو قبول فرمائے اور زیادہ پروردگار راستے آسان فرمائے اور غیب سے تمام کامیابی کے سامان پیدا فرمائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اب اس کے بعد میں آخر میں حافظ شہیدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں اور کوئی ایسا مشورہ جو طلباء کو یہ ہمیں دینا چاہتے ہیں. وہ ہمارے اس قصبے کے شہر بڑھانا کے جمعیت کے صدر بھی ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور آ کر کے مہمانوں کا شکریہ ادا کرے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر انعامات کی تقسیمات کا سلسلہ. بعد میں حضرت قاری صاحب کی دعا اور ان کے مختصر سے تاثرات کے ساتھ اس اجلاس کا اختتام. کچھ باتیں بیچ میں یاد آ جاتی ہے تاکہ نظام میں بدنظمی نہ ہو. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے ہمارے علماء کرام ہیں یہ بلا تکلف جیسے سڑک پر جائیں گے اور اس طرف ایک چل کر کے تھوڑی دور ایک اس کی موٹر سائیکلوں کی دکان ہے, ایجنسی ہے بھائی نسیم کی, تو ہمارے قاری عارف صاحب حاجی محمد شرافت صاحب یہ رہنمائی کریں گے. آپ سب حضرات بلا تکلف وہاں جا کر کھانے سے فارغ ہو جائیں گے. اور یہاں جب حضرت قاری صاحب کی بات شروع ہو جائے گی تو جو انتظامیہ لوگ ہیں اساتذہ طلباء وہ خاموشی کے ساتھ میں نکل کر کے چلے جائیں گے اور جا کر کے فوراً دسترخوان بچھانے کا اہتمام کریں گے اور بہت سلیقے کے ساتھ میں سب سے پہلے